بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس ظالم بادشاہ کا قصہ اوپر گزر چکا ہے، اس نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو باندی کے طور پر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ پھر اس نے ان کو حضرت سارہ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت سارہ نے ان کا نکاح اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ پھر ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ مکہ شریف کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آباد فرمائیں۔ اس وقت اس جگہ پر ایک جنگل تھا اور کعبہ بھی نہیں بنا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اس میدان میں چھوڑ آئیں، اور کہا کہ ہم ان کی نگہبانی فرمائیں گے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اور بچہ دونوں کو لے کر اس جنگل بیابان میں جہاں خانہ کعبہ ہے، مکہ ہے، پہنچا آئے۔ ان کے پاس ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلا کھجوروں کا رکھ دیا۔ جب وہاں سے واپس لوٹنے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلیں اور پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں پر اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے ہاں۔ کہنے لگیں تو پھر ہمیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ہماری حفاظت فرمائے گا، اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئیں۔ کھجوریں کھا لیتی اور پانی پی لیتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی۔ جب مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا تو ماں بیٹوں پر پیاس کا اتنا غلبہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت تو یہ ہوئی کہ مارے پیاس کے بل کھانے لگے، یعنی انہیں پیاس کی بہت شدت کی پیاس لگی۔ ماں اس حالت میں اپنے بچے کو نہ دیکھ سکی اور پانی لینے کے لیے کوہ صفا پر چڑھیں اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی، شاید کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کہیں ادھر ادھر نظر نہیں آیا۔ تو اس پہاڑ سے اتر کر دوسرے پہاڑ مروہ کی طرف چلیں کہ اس پر چڑھ کر دیکھوں۔ بیچ میں میدان ایک ٹکڑا زمین کا گڑھا سا تھا۔ جب تک برابر زمین پر رہیں تو بچے کو دیکھ لیتی۔ جب اس گڑھے میں پہنچی تو بچہ نظر نہ آتا، اس لیے دوڑ کر اس ٹکڑے سے نکل کر برابر میدان میں آ جاتی۔ غرض مروہ پہاڑ پر پہنچی اور اسی طرح چڑھ کر دیکھا، وہاں بھی کچھ نہ پتہ چلا۔ اس سے اتر کر بیتابی میں پھر صفا پہاڑ پر چڑھیں، اسی طرح دونوں پہاڑوں پر 7 چکر لگائے اور اس گڑھے کو ہر بار ایسے ہی دوڑ کر طے کرتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حاجیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکم دیا کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں 7 چکر اسی طرح مکمل کریں، اور پھر اس ٹکڑے میں جہاں وہ گڑھا تھا اور وہاں پر بھی زمین برابر ہو گئی ہے، دوڑ کر چلا کریں۔ غرض آخری چکر میں مروہ پہاڑ پر تھی کہ ان کے کان میں ایک آواز آئی، اسی کی طرف دھیان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہیں سے پھر آواز آئی، آواز دینے والا کوئی نظر نہ آیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پکار کر کہا کہ میں نے آواز سن لی ہے، اگر کوئی شخص مدد کر سکتا ہے تو مدد کرے۔ اسی وقت جہاں آب زمزم کا کنواں ہے وہاں فرشتہ نمودار ہوا اور اپنا پر زمین پر مارا، وہاں سے پانی ابلنے لگا۔ انہوں نے چاروں طرف مٹی کی ڈول بنا کر اس کو گھیر لیا اور مشک میں پانی کو بھر لیا اور خود بھی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا کچھ ڈرو نہ، اس جگہ خدا کا گھر یعنی کعبہ ہے۔ یہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس گھر کو بنائے گا اور یہاں لوگ آباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ تھوڑے ہی دنوں میں سب چیزوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ ایک قافلہ ادھر سے گزرا، وہ لوگ پانی دے کر ٹھہر گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے اور دونوں باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ بنایا، اور وہ زمزم کا پانی اس وقت زمین کے اندر تک اتر گیا تھا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد وہاں پر ایک کنواں سا بن گیا۔ دیکھو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تھا۔ جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ جنگل میں رہنا
اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، پھر کیسے بے فکر ہو گئیں، اور پھر اس بھروسہ کرنے کی کیا کیا برکتیں ظاہر ہوئیں۔ اسی طرح اگر ہم عورتیں بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کام صحیح ہو جائیں گے۔ اور دیکھو ان کی بزرگی کہ دوڑی تو پانی کی تلاش میں تھی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حرکت کیسی پیاری ہو گئی کہ حاجیوں کے واسطے اس کو عبادت بنا دیا، اور پھر آنے والی ساری نسلوں کو کہا، یعنی کہ مومن مردوں اور عورتوں کو، کہ اپنی ماں کی سنت کو اس کو پورا کرو۔ ایک عورت کے اس طرح پانی کی تلاش میں دوڑنے کو اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا حصہ بنا دیا، عبادت ایک بنا دیا۔ جو بندے مقبول ہو جاتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ کوئی خاص ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔